ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نا کیا دیکھیں سبحان اللہ بڑا جلالی مزاج ہے ان کا، کیا کیا کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں نا ان کے پاس جا کے کہا کرتے تھے آپ لوگ پلیز حجاب کیا کریں، پردہ کیا کریں، alright۔ اور ایک بار زینب رضی اللہ عنہ جو بھی ام المؤمنین ہے وہ کیا کرتی تھی کہ ابن خطاب تم ہم پہ حکم چلاتے ہو، who are you to تم کون ہوتے ہو ہم پہ حکم چلانے والے؟ ہمارے گھرانے تو وہ ہیں جہاں پہ یعنی وحی نازل ہوا کرتی ہے، تو ہمیں تمہارے حکم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے حکم پہ نہیں چلیں گے۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہیں حجاب کی، جو کہ سورہ احزاب کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آیہ نمبر 53، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کہ مسلمانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو متاعن کسی بھی چیز کے بارے میں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، حجاب کے پیچھے سے ان سے مانگا کرو، رائٹ۔ سو دس از ہاؤ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ ہی یوزڈ ٹو تھنک، he was not the followers, he has the mindset of the leader۔ وہ سوچا کرتے تھے کہ کیا بہتر ہے اسلام کے لیے۔ تو ایک تو یہ نریشن ہے، حجاب کی آیات نازل ہوتی ہیں، اور الکوہل کے بارے میں آتا ہے کہ پروہیبیشن آف الکوہل، جب شراب کی حرمت آئی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کچھ سیشنز میں، عمر رضی اللہ عنہ از اے پرسن ہو یوز ٹو لو الکوہل، اور یہ ٹھیک ٹھاک جو ہے شراب پیا کرتے تھے، جیسے ویکنڈز ہوتے ہیں نا، لوگ اپنے جو ہے ان کا اپنے پلانز ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ پلان کیا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ آج جو ہے ہم جو ہے جی بھر کے شراب پئیں گے، ویل انجوائے آور سیلوز، آلرائٹ۔ تو امیجن کریں کہ ہمارے ہاں نا ایکچولی یہ نریشن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے بہت سارے ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عادت لگ جاتی ہے نا بچپن میں، یا جو بچپن سے بندے کی ایک عادت ہوتی ہے وہ جاتی نہیں ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا بندہ ہی یوز ٹو لو الکوہل، اور وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک یعنی کچھ سپورٹس رکھے ہوتے تھے کہ ہم فلاں سپورٹ میں جا کے جو ہے شراب پیا کریں گے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی حرمت نہیں ہے۔ اور حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور نریشن ہے کہ جب غزوہ بدر میں جب مسلمان جیتے تھے تو حضرت حمزہ نے جو ہے شراب پی تھی خوشی میں، تو یہ ایک نریشن آتی ہے۔ تو ہوا کیا کہ پہلی آیت نازل ہوتی ہے شراب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، آپ بتا دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں اثم ہے، گناہ ہے بہت بڑا، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آج آپ کسی میڈیکل سائنسز والوں کے پاس یعنی ان سے اگر سوال کریں گے نا، دے یوز الکوہول ان سم ایسپیکٹ، پتہ نہیں اپنے میڈیسنز میں یا کچھ اور چیزوں میں کسی چیز کو پریزرو کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں اس کا منافع ہے لیکن گناہ اس کا بہت بڑا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اکبر ہے، بڑا ہے اس کے نفع سے۔ تو یہ آیت نازل ہوگی، اس میں بین نہیں ہے، یعنی واضح نہیں ہے کہ آیا شراب حلال ہے کہ حرام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ what he used to do، وہ تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے رو رو کے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، کہ اللہ ہمیں کلیئر کٹ بتا دیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، ہوتا کیا ہے کہ اسلام کے بارے میں نا ہم فار ایگزامپل اگر کوئی چیز ہمیں پسند ہوتی ہے نا، اور اس کے بارے میں ہم شبہات میں ہیں، فار انسٹنس ہم نا چھپ ہی رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت ہمارے سامنے نہ آئے، ہم اس چیز میں نا اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں تاکہ ہمارے جو ہے نا ہمارا کیا کہتے ہیں ہماری جو انجوائمنٹ ہے نا وہ ختم نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے نہیں لقب مل گیا تھا کہ فاروق، کہ وہ بیریئر تھے بین الحق اور بین الباطل، یعنی حق اور درمیان میں وہ فرق کرنے والے تھے۔ تو وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں واضح فرمان ہمارے سامنے لے آئیں کہ آیا شراب کے لیے کیا حکم ہے۔ The second ayah reveals